ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ بڑی فضیلت والی بات ہے، جیسے کہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر مزید ہمیں یہ فضل دیا کہ ہمیں اس میں اعتکاف کا عمل عطا کیا۔ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت جو مجھے اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے وہ اعتکاف فرماتے رہے۔ کسی سال بھی آپ نے اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا، تو یہ آپ کی سنت متواترہ رہی، مسلسل آپ نے اعتکاف فرمایا، اس لیے یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں اس کے بڑے فضائل موجود ہیں کہ بھئی جو آدمی کسی کے لیے جو ہے وہ اللہ کے لیے ایک آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حقب جہنم سے دور رکھے، اور ایک عقب جو ہے وہ تک زمین اور آسمان کا جتنا بڑا فاصلہ ہے۔ ایک دن کا اعتکاف اس پر اتنا ثواب ملے گا تو 10 دن کا یا 9 دن کے اعتکاف پر کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اس میں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اس کو شریعت کے اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک ایسی سنت ہے جس کو کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور علی الکفایہ کیا مطلب کہ اگر محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو ان سب محلے والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر ایک آدمی نے بھی اس سنت کو ادا نہ کیا، محلے میں سے ایک شخص بھی مسجد کے اندر اعتکاف نہ بیٹھا، تو سب کی طرف سے سارے کے سارے محلے والے گناہگار ہوں۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا یہ مطلب۔ تو اس لیے ہر بستی، ہر محلے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ تعداد جو ہے وہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں، ورنہ سارے کا سارا محلہ اس کے اندر گناہگار ہو۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ رمضان، یہ جو باقی آپ نے دیکھا شریعت کے اندر جتنے بھی احکام ہیں، اس کے اندر ایک انسان سے اگر بھول ہو جائے تو وہ چیز، وہ عمل ضائع نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے دوران اگر آپ نے بھول کے آپ نے کوئی اضافی عمل نماز کے اندر کر دیا، بھول کے آپ نے کوئی، تو اس کی وجہ سے نماز ٹوٹتی نہیں، یہ ہوتا ہے کہ آدمی پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اعتکاف یہ واحد عبادت ہے کہ اگر انسان بھول کر بھی اس میں کوئی ایسی غلطی کر لے جس کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس اعتکاف کرنے والے کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کہ مسجد کے جو شرعی حدود ہوتے ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام اوقات ان حدود کے اندر گزارے، سوائے طبی حاجات اور شرعی حاجات کے، کہ وہ مسجد میں ان دو چیزوں کے لیے نکل سکتا ہے۔ ان طبی اور شرعی حاجات کے علاوہ باقی سارا وقت مسجد کے حدود میں گزارے گا۔ اب ایک آدمی بھول کر مسجد سے حدود سے نکل گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرا اعتکاف ہے، تو ایسے آدمی کا، حالانکہ وہ بھول کے نکلا ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ واحد عبادت ہے جو بھول کے بھی ٹوٹتی ہے، اس لیے ایسے آدمی کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اتنی بات ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اب اس پر آگے شرعی کیا حکم ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو جتنے بھی ساتھی ہمارے سننے والے اور ان سے متعلق جتنے بھی دوست ہمارے اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ان کا یہ کام ہے کہ وہ آتے ہی مسجد کی شرعی حدود کو معلوم کریں کہ کون کون سا حصہ مسجد کے اندر ہے اور کون مسجد سے باہر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مسجد کے متولی، مسجد کے خادم یا مسجد کے امام صاحب سے آپ اس بات کو پوچھ لیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ مسجد کون کون سی ہے۔ جیسے جس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہے بھئی مسجد کون سی ہے، تو اس طرح اب اس کے اندر وضو خانہ، استنجے، یہ مسجد کے حدود سے باہر ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بننے والی جو بھی چیز ہوگی وہ بھی مسجد سے باہر ہوگی، اور باقی مسجد کے جو اپنے حدود ہے، جو چار دیواری ہے، جن میں نیت کی گئی ہے، مسجد کے حدود انہیں کہتے ہیں جن میں مسجد بناتے وقت نیت کی گئی ہو کہ یہ مسجد ہے، تو وہ مسجد، یا دوسرے الفاظ میں عام عوامی زبان میں ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ جن جن جگہوں پر
مستقل نماز پڑھی جاتی ہے. مصلی ہے جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ مسجد ہوتا ہے. اب باہر گزرنے کا راستہ، وضو خانہ، دروازہ، یہ ساری چیزیں مسجد سے باہر ہوتی ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ جو بھی ساتھی اعتکاف بیٹھے سب سے پہلے اس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ بات معلوم کرے کہ مسجد کے حدود کون سے ہیں اور ان سے باہر نہ نکلے. چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے وہ مسجد الحرام میں جا کے اعتکاف بیٹھے، مسجد نبوی میں بیٹھے، وہاں پر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کے حدود کو معلوم کرے اور اسی کے اندر اپنا وقت گزارے. اب دیکھیں، ایک تو اس چیز کا خیال کریں گے، اور دوسرا سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں ہمارا جو دشمن ہے شیطان اور نفس، شیطان چلو بندہ ہوا ہے لیکن اس کا دوست تو ہمارے ساتھ ہے. اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پہلے تو عمل کریں نا. اگر عمل ہم کر لیں تو عمل جو ہے وہ بس ایسا کمزور سا عمل ہو، اور یعنی اس کے اندر کوئی جان نہ ہو. اگر کریں تو اس کے اندر اس طرح کا ہو. تو اس میں یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ماشاءاللہ اللہ کے لیے 10 دن 9 دن اگر مسجد کے اندر آ کے ٹھہرے ہیں تو ہم مسجد کے اندر اس ٹھہرنے کو اپنے قیمتی بنائیں اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے اور اپنے اس عمل کو ضائع ہونے سے بچائیں. ہمارا یہ سارا وقت جو ہے وہ ذکر، عبادت، تلاوت، اللہ کی یاد، نماز اور اس چیزوں میں ہو. اب ٹھیک ہے، جو جتنی ضرورت ہے سونا وہ بالکل سونا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم اس سے زیادہ سوئے نہیں. اسی طرح ہم لایانی باتوں میں بالکل مشغول نہ ہو. لایانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. بس مقصد کی بات، ضروری بات کرنی پڑی وہ کر لی، اس کے علاوہ اپنے ذکر عبادت میں مشغول ہو گئے. وقت کو ضائع نہ کیا جائے. وقت واپس نہیں آتا، یہ وقت بڑا قیمتی ہے. اور یہ رمضان ہے، رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ دگنا چگنا ہو جاتا ہے. لیکن صرف ایک طرف سے دگنا چگنا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ایک عمل کرتے ہیں تو اس پر نیکیاں جب ہزاروں گنا ملتی ہیں، لاکھوں گنا ملتی ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ انہی لمحات کے اندر اگر ہم گناہ کریں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے اور لایانی امور میں لگیں گے تو اس سے بھی پھر ان باقی دنوں کے مقابلے میں اس کا گناہ بھی دگنا چگنا ہوگا. اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اپنے وقت کو قیمتی کریں اور بالکل لایانی امور میں نہیں. اپنے گھر والے، اپنے دوست وغیرہ سب سے ہم پہلے سے بات کر لیں کہ بھائی میں رمضان کے ان آخری عشرے میں انشاءاللہ اعتکاف بیٹھوں گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ بھی میری دعا کریں، اور انشاءاللہ ان دنوں میں لایانی امور سے بچیں گے. اور آج کل کے دور کے اندر سب سے زیادہ ہمارے اوقات کو ضائع کرنے والی چیز موبائل ہے. موبائل کو ہم نے ضرورت سے ہٹ کر ہم نے بہت اوپر لے گئے. ضرورت اسے کہتے ہیں جس کو کرنے بغیر آپ کا نہ کریں تو نقصان ہو. آپ کے پاس نہیں ہے تو نقصان ہے. اب اگر ہمارے پاس موبائل نہ ہو اور ہمیں اس سے نقصان ہے، یا ہر وقت ہم موبائل پہ بات نہ کریں تو نقصان ہوتا ہے، یہ آپ میں اور بہتر جانتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو موبائل جو ہے اگر کسی کی ضرورت ہے بھی تو اپنی ضرورت کے بقدر اس کو ضرور استعمال کریں، ہم اسے منع نہیں کرتے. لیکن کم یہ ہے لایانی امور میں لگنا، ادھر ادھر ویسے وقت ضائع کرنا ان چیزوں میں، اس سے ہم عام دنوں میں بھی بچیں. جتنا ضرورت کی ضرورت ہے بس، اس کے علاوہ نہیں. اور رمضان میں اور پھر اعتکاف میں پھر تو خاص کر اس چیز کے اہتمام کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایک لمحہ بھی ان میں نہ لگے، ان میں نہ لایانی امور، بلکہ ہم قیمتی کر کے جائیں، ہماری زندگی بدلے. ہمیں جو ہے وہ جو ہے نا یہ وقت کو قیمتی ہم کریں، بس اصل سب سے بڑی بات یہ. تو لایانی امور سے بچنا اور اس طرح کے لغو کاموں سے بچنا، اور خاص کر موبائل سے ان دنوں میں ہو سکے تو ہم اپنا موبائل لائیں نا، گھر میں رکھ دیں. الحمدللہ اپنے محلے میں بیٹھے ہیں، کوئی دور کی بات نہیں ہے. ہم تعلق میں جس نے جو رابطہ رکھنا ہوگا وہ آپ سے رکھ لے گا. کیا آیا جب تک موبائل نہ تھے تو لوگ ایک دوسرے سے رابطے نہیں رکھتے تھے؟ رابطے ہوتے ہیں. اس لیے اس کو زندگی کی ضرورت بنائیں، اس کو ضرورت سے اوپر مجبوری نہ بنائیں. یہ ہماری مجبوری نہیں ہے الحمدللہ، اگر نہ بھی ہوا تو ہمارا کام چلے گا انشاءاللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی کرنا بنائیں اور اس کو بالکل ضائع ہونے سے ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. اور اللہ سے مانگیں بھی کہ یا اللہ ہمیں تو لے کر آیا تو ہمیں اس وقت کو قیمتی کرنے کی توفیق عطا فرما. تو مسئلہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا بعد میں بتاتا ہوں، ابھی آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اگر وہ بھول کے مسجد سے باہر نکل گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، یا اور کوئی اس سے ایسا عمل ہو گیا جس سے اعتکاف ٹوٹ گیا، تو ایسے شخص پر ایک دن کا 24 گھنٹے کا اعتکاف اس پر اب واجب ہے کہ روزہ رکھ کر وہ آدمی جو ہے وہ روزہ رکھ کے مسجد کے اندر 24 گھنٹے تک وہ مسجد میں بیٹھے گا. یہ اس پر واجب ہے. یعنی ایک دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ ایسے شخص پر واجب ہے جس کا اعتکاف ٹوٹ جائے. باقی اعتکاف کے مسائل کافی زیادہ مسائل ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن 2-4
جتنے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے ہم اس پہ ذکر کر لیتے ہیں جن کو آپ نے دیکھیں. یاد رکھیے گا اعتکاف جو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ 7 روزہ رکھا جائے. جو آدمی 7 روزہ نہ رکھے اس کا اعتکاف نہیں، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، 7 اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اس لیے اگر روزہ رکھنے اس اعتکاف کے دوران ایک آدمی نے کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس آدمی کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. ایک یہ جو ہے وہ اہم مسئلہ ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہم اگر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہاں جی بڑا بزرگ آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس اعتبار سے فائدہ ہوا، اس کا نام ہو جائے گا بس. لیکن اگر اللہ کے لیے بیٹھیں گے کہ ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کے نبی اسلام کی سنت ہے، اس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں یہ اجر ملے گا. اس لیے اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. جتنے بھی اعتکاف کرنے والے پوری دنیا کے اندر ہمارے ساتھی بیٹھتے ہیں، اپنی نیت کا جو وہ کریں. اسی طرح یہ ہے کہ اعتکاف جو آدمی بیٹھتا ہے اس اعتکاف کے اندر سوائے فرض غسل کے یا جس کو واجب غسل ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی غسل کرنے کی اجازت نہیں. ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہم اس کو فقہ میں تبرید کہتے ہیں، یعنی تبرید ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے جمعے کے لیے غسل کرنا ہے اس کی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف فرض غسل. لیکن یاد رکھیے گا کہ فرض غسل بھی معتکف صابن وغیرہ کے ساتھ نہیں کرے گا، بلکہ صرف اپنے فرائض پورے کرے گا. جو اس کے فرائض ہیں کہ بھئی وہ کلی کرے گا، منہ میں پانی ڈالے گا اور اپنے پورے جسم کو اس طور پہ یعنی اس کے اوپر پانی بہا لے گا کہ اس کا بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. بس یہ غسل فرض ہو گیا، اتنا ہی کرنا ہے. صابن استعمال کرنے کی اجازت اس کو بھی نہیں ہے. یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیں. ٹھیک ہے. بعض کتابوں میں یہ چیز آپ کو لکھی ہوئی ملتی ہے کہ جی تبرید کی اجازت ہے بعض صورتوں میں، تو اس کی جو صورت ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں میں. بعض علماء نے یہ جو لکھا ہے کہ گرمی اگر بہت زیادہ ہو تو بھئی وہ ساتھی تھوڑا سا ٹھنڈ حاصل کرنے کی صورت ایک بتائی ہے، وہ اس طرح کہ وہ اپنے مسجد کے اندر ہی ایک لنگی وغیرہ باندھ لے، تہ بند، باقی اوپر سے وہ قمیض وغیرہ اتار لے، اور ایک ایسے غسل جو ہے وہ استنجا خانے میں چلا جائے جس کے اوپر جو ہے وہ فارا وغیرہ لگا ہوا، تو وہ جا کے استنجا کر لے، اور استنجا کرنے کے بعد ایک دم سے اس کو کھولے. تہبند تو آپ کو 1 منٹ میں کھل جائے گی، تہبند کھول کے رکھے اور اپنے اوپر وہ پانی تیزی سے ڈال لے، اپنے جسم پہ اتنی دیر لگائے جتنی کہ استنجا کرنے کے بعد وضو کرنے کی لگتی ہے. اتنی دیر، تو اتنی دیر کی علماء نے اجازت دی ہے کہ بس اتنا پانی اوپر ڈالا اور جلدی سے تہ بند باندھ کے فوراً مسجد میں آ گیا. اس صورت کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ گویا اس نے غسل نہیں کیا بلکہ اس نے وضو کیا، اتنا ہی وقت. لیکن اگر اس سے ذرا زیادہ وقت لگ گیا یا آپ لوٹا بھر رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ مسئلے کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک عام استنجا خانے میں گئے اور وہاں پر لوٹا پڑا ہے اور آپ اس میں ڈال رہے ہیں اور پھر بھر کے اوپر ڈال رہے ہیں. نہیں، 2 صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. جیسے ایک صورت میں بتا دی کہ فوارہ لگا ہے، آپ استنجے سے فارغ ہوئے، فوارے کا جو ہے وہ وال کھولا اور جلدی جلدی پانی ڈال. یا یہ کہ پہلے کوئی ساتھی جو اعتکاف نہیں بیٹھا ہوا اور وہ اس غسل خانے میں 5-7 لوٹے اوپر بھر کے رکھ دے، اور یہ ساتھی جائے اور استنجا کرے اور جلدی جلدی تہبند اتار کے رکھے اور وہ 2-4 لوٹے اوپر ڈالے اور تہبند باندھ کے فوراً مسجد میں آ جائے. حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصل فتاوی میں یہ لکھا ہے کہ اگر وہ اس طرح کا اوپر پانی ڈال لے اور اندر آ کے اپنے جسم پہ تولیے کو اچھی طرح مل لے تو اس سے اس کی کچھ نہ کچھ میل بھی اتر جائے گی، یہ فائدہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو صورت میں نے آپ کو ٹھنڈ حاصل کرنے کی بتائی ہے، اس کی شرائط کو ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ ہم ٹھنڈ حاصل کرنے کی وجہ سے اپنی اعتکاف کو ضائع کر دیں، یہ ایک ضروری چیز ہے. اس کے علاوہ جن مسجدوں کے اندر وضو خانہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس میں وضو خانے میں ایک طرف تو باہر طرف بیٹھتے ہیں اور ایک طرف اندر کی طرف بیٹھتے ہیں، جیسے جس مسجد کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں، اس مسجد کے اندر بھی اسی طرح کا جو ہے وہ صورتحال ہے کہ اس میں اب کچھ 2 جگہ بنی ہوئی ہیں، باہر کی طرف بھی اندر بھی. تو اعتکاف والا ساتھی جو ہے وہ باہر کی طرف بیٹھ کر جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے سہولت موجود ہے، مسجد کے اندر کی طرف جگہ موجود ہے، تو وہاں بیٹھ کر وہ جو ہے وہ وضو کرے گا. وہ اب ایسی صورت میں اگر باہر بیٹھے گا تو اس کا اعتکاف ضائع ہو جائے گا. اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. اب ایک آدمی ساتھی ہے، وہ اس طرح مسجد میں بیٹھا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہیں ایک صورت ہے کہ اندر کی طرف جگہ بنی ہوئی ہے اور وہاں بیٹھ کر وہ
وضو کر رہا ہے، اب مسجد کے اندر بیٹھتے بیٹھتے ہی اس کے پاؤں اندر ہوں مسجد میں، اور پھر وہ اگر سر وغیرہ دھو لے وہاں، تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح جو مسجد کے اندر اگر جو موجود ہیں لیٹرینیں وغیرہ ہیں، استنجے خانے ہیں، وہ اگر اس طرح کے ہیں کہ مسجد سے دور نہیں ہے، قریب میں ہے، سامنے نظر آ رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں معتکف مسجد کے حدود میں کھڑے ہو کے انتظار کرے گا۔ مثال کے طور پر وہ آیا اور آگے کوئی ساتھی پہلے سے موجود ہے، تو وہ وہاں جائے گا نہیں، بلکہ ادھر مسجد کے حدود میں ہی کھڑے ہو کے انتظار کرے گا، اور جیسے ہی وہ خالی ہو جائے تو یہاں جائے گا۔ اب وہ باہر کھڑے ہو کے انتظار نہیں کر سکتا۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ مسائل کی کتابیں بھی آج کل ملتی، اپنے پاس رکھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مسجد کے علماء وغیرہ جو ملے ہیں ہمیں، ان سے، امام صاحب سے بھی ہم پوچھ کے ہر چیز کو کریں۔ کچھ باتیں ہمارے ہاں غلط مشہور ہیں، جیسے ہمارے ہاں ایک بات یہ مشہور ہے کہ اگر مسجد کے اندر آپ کا اعتکاف کی صورت میں آپ پر غسل واجب ہو گیا، رات کو آپ سوئے اور کوئی ایسی صورت ہوگی کہ غسل واجب ہو گیا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ نیچے کپڑا پہنے اور وہ یعنی پاؤں اس پہ رکھ کے جائیں، یہ ایسے غلط باتیں مشہور ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے شرعی حکم یہ کہ وہ فوراً مسجد سے نکل جائے، فوراً مسجد میں نکل کے جا کے غسل خانے میں جا کے وہاں فوراً غسل کر لے، اور غسل کرنے کے ساتھ جس جگہ جو اس کی ناپاک ہوگی وہیں اس کو وہ دھو کے صاف کر کے 3 دفعہ نچوڑ کے کپڑے پہن کے فوراً اندر آ جائے۔ شریعت میں یہ حکم ہے۔ ہمارے یہ جو کہتے ہیں نہیں جی پہلے نیچے کپڑے پہن کے اس پر پاؤں رکھیں، پھر آگے پہن کے پھر پاؤں رکھیں، ایسی کوئی صورت یہ لوگ باتیں کہتے ہیں، ایسی بات کوئی بھی نہیں۔ متقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں جو عام لوگوں کے لیے نہیں۔ عام لوگ مسجدوں کے اندر کھانا بیٹھ کے کھائیں، یہ چیز منع ہے، مسجد ان چیزوں کے لیے بنائی نہیں گئی۔ عام لوگ مسجد کے اندر کپڑے تبدیل نہیں کر سکتے، عام لوگ مسجد کے اندر جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن اعتکاف والے کو اتنی اجازت ہے کہ وہ مسجد کے اندر کپڑے تبدیل کر سکتا ہے اپنی جگہ میں، سائڈ میں پردہ کر کے۔ مسجد کے اندر جو ہے وہ سو سکتا ہے، عام حالات میں عام آدمی سو نہیں سکتا، مسجد اس کے لیے نہیں بنائے گی، لیکن معتکف سو سکتا ہے، اس کی مجبوری ہے۔ مسجد کے اندر کھانا پینا کر سکتا ہے، لیکن اسی طرح ناخن بھی کاٹ سکتا ہے نیچے کو کپڑا بچھا کے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ مسجد ملوث نہ ہو۔ آپ کھانا ایسا کھا رہے ہیں کہ مسجد کی چٹائیاں یا فرش گندا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ دسترخوان بچھا کے کھائیں گے۔ آپ ناخن کاٹ رہے ہیں تو نیچے کپڑا رکھیں گے، اس طرح کپڑے بھی آپ سائڈ پہ ہو گے۔ اسی طرح کسی کی مچھیں وغیرہ یہ ایسی اتنی بڑھ گئی ہیں کہ 40 دن سے وقت اوپر گزر گیا، تو وہ بھی وہاں نیچے کپڑا بٹھا کے اپنی جو ہے وہ لبے وغیرہ تراش سکتا ہے۔ لیکن یہ تو بات بہت ایک مشکل سی صورت ہے۔ عام حالات میں تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھی جتنے بھی اعتکاف بیٹھنے والے ہیں وہ اپنے ناخن وغیرہ، اپنے مونچھیں وغیرہ یہ چیزیں کاٹ لیا کریں، تاکہ پہلے سے یہ ساری چیزوں کا اہتمام ہو جائے۔ تو یہ بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح بات ساتھ ساتھ پوچھ کے چلیں۔ عام زندگیوں میں بھی یہی اہتمام کریں کہ ہم ہر چیز پوچھ کے چلیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی اعتکاف کی صورت میں بھی۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، جب ہم کسی کو کوئی مسئلہ بتانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یار بتانا نہیں، عمل کرنا پڑے گا۔ عجیب بات ہے، ہم خود سے اپنا ایک نقطہ نظر بنا لیتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ یاد رکھیے گا جس چیز میں آپ پڑھ گئے ہیں، جس کام میں آپ آ گئے ہیں، اس کے سارے شرعی حکم آپ پر سیکھنا پہلے سے ضروری ہے، پہلے سے آپ پر ضروری ہے۔ اب اس کام میں پڑ جانے کے بعد آپ نے مسائل اس کے نہیں سیکھے، حالانکہ سیکھنا فرض تھا، اب اگر آپ کوتاہی کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اور اس طرح آپ کی جان نہیں چھوٹے گی کہ مجھے نہیں پتا۔ جیسے ایک ساتھی نے نکاح کیا، یا ایک آدمی تجارت کرتا ہے، تو اب ان نکاح کی تجارت کے سارے احکام سیکھنا اس پر فرض ہے جب اس کام میں پڑا ہے۔ اب اگر وہ نہ سیکھے تو اب وہ غلط کرے، تو اب وہ کل قیامت میں کہے یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے بھائی آپ نے جب اس کام میں پڑے تھے تو آپ کا کام تھا کہ آپ سیکھتے۔ جیسے آپ روڈ پہ نکلے گاڑی چلانے کے لیے، اب روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے کوئی ٹریفک کا قانون توڑا اور آپ کو ٹریفک پولیس نے روک لیا اور کہا جی چلیں آ جائیں آپ کا چلان کرتے ہیں۔ اب آپ ان کو 100 بہانے کریں کہ جی مجھے نہیں پتا تھا، نہیں پتا، تو آپ کو یہی سب سے پہلے کہیں گے کہ بھائی جب آپ روڈ پہ چڑھنے کا آپ نے ارادہ کیا تھا کہ اب میں گاڑی روڈ پہ چلاؤں گا، تو آپ پر یہ ضروری تھا کہ آپ اس کے سارے قانون ضابطے معلوم کرتے۔ آپ نے کیوں نہیں معلوم کیے؟ جب آپ نے معلوم نہیں کی، آپ نے غلطی کی نہیں، اب آپ پر جرمانہ ہوگا، اب آپ کو یہ دینا پڑے گا، تاوان ہوگا۔ اس لیے یہ شریعت کے اس اصول کو ہم سمجھ لیں، جن چیزوں میں آپ لگے ہیں ان کے احکام آپ پر سیکھنا فرض ہے، اس کوتاہی میں آپ
اس طرح ہم رمضان میں آئے، رمضان کے سارے روزے الحمدللہ ہم نے رکھ لیے، تقریباً 20واں روزہ آج ہے. اسی طرح اب 10 دن تک اعتکاف بیٹھے تو اس کے تقریباً سارے مسائل جو ہیں وہ ہمیں پہلے سے ان کو معلوم کرنا چاہیے. اس سال اگر سستی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اگلے سال سے نیت کریں، دوسرے ساتھیوں کو ترغیب دیں کہ وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح احکام کو سیکھیں اور پوچھیں. ہمارے یہاں جو مائیں بہنیں گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں ان کے بارے میں 2-4 گزارشیں بھی ذہن میں رکھ لیں. عورت کے لیے اعتکاف بیٹھنا اس کے لیے بھی بہت اچھا عمل ہے، اس کے لیے بھی سنت ہے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ ثواب ہے. ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. وہاں پر کیونکہ یہاں ہمارے شرعی مسجد کی طرح گھر میں مسجد تو نہیں ہوتی، تو اس میں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جس جگہ میں گھر میں پہلے سے نماز کے لیے جگہ مقرر ہو، جن گھروں میں، مسجد میں تو اور بات ہوتی ہے نا، گھر کے اندر جن جگہوں پہ پہلے سے جگہ مقرر ہے، پہلے سے عورتیں جہاں پڑتی ہیں، تو اب ایسی صورت میں عورت وہیں اعتکاف بیٹھے گی. گھر کی ایک عورت یا 2 عورتیں بیٹھتی ہیں جہاں سے پہلے سے نماز پڑھنے کی جگہ مقرر ہے اور وہاں پردے لگا لیں گے. اب اس سے باہر وہ بالکل جس طرح ہم یہاں مرد مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے بغیر تک جب تک کہ کوئی طبی حاجات نہ ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح عورت بھی اس جگہ سے ان چیزوں کے علاوہ نہیں نکل سکتی. جن گھروں میں پہلے سے جگہ جو ہے وہ پہلے سے مقرر نہیں نماز کے لیے، بلکہ جہاں بھی ان کی موقع ملتا ہے پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ اجازت ہے کہ وہ ایک چھوٹا کمرہ یا ایک بڑے کمرے کا تھوڑا سا اتنا حصہ جس میں آرام سے لیٹ سکیں اور آرام سے اس میں اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکیں، اتنی جگہ کو وہ وہاں پردوں سے مختلف چیزوں سے معتکف بنا لیں گے. اس کو یعنی ایک صورت کمرے کی بنا لی جائے. بہت بڑا کمرہ نہ رکھا جائے، چھوٹا کمرہ ہے تو پورا ہو سکتا ہے، چھوٹا سا ہو، یا یہ اگر بڑا کمرہ ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں آسانی سے کی جا سکی. اتنے سے کو عورت مقرر کر لے گی. اب وہ عورت کے لیے اس کی وہی جگہ مسجد ہے اور اس سے وہ بغیر طبی حاجات کے وہاں سے نہیں نکل سکتی. کھانا بھی وہیں کھائے گی، سب کچھ کھائے گی. ہمارے یہاں ایک بات یہ مشہور ہے کہ جی اس کے ساتھ وہ گھر کا کام کر سکتی ہے، ایسی بات غلط ہے. علماء نے لکھا ہے جس عورت کے گھر کے اندر اس طرح کے مسائل ہوں کہ اس کا کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو، تو ایسی عورت کے لیے اعتکاف نہ بیٹھنا افضل ہے. اعتکاف نہ بیٹھنا افضل ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر معتکف میں بیٹھ کے سارے کام کر سکتی ہے یا باہر بیٹھ کے، ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نہ بیٹھے، اس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کو بہت سارے اعتکاف کرنے والوں کا ثواب ملے گا گھر والوں کی خدمت کی وجہ سے انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ مثال ایک کمرے کا ایک چھوٹا کونا حصہ کسی نے بنایا ہوا ہے اپنے لیے اعتکاف کی جگہ، اب وہ عورت وہاں سے نہیں نکل سکتی. وہ کسی نے مسئلہ پوچھا جی کہ کسی عورت کے پاس ایسے کوئی مہمان آ جائے اور وہ وہاں سے اس کو روانہ کرنے کے لیے، اس کو جو ہے وہ الوداع کرنے کے لیے، کیا وہ اپنے کمرے کے دروازے تک آ سکتی ہے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، وہ عورت اپنے اس اعتکاف کی جگہ سے کسی کو الوداع کرنے کے لیے بھی نہیں آ سکتی. اگر وہ الوداع کرنے کے لیے بھی ایک پاؤں باہر رکھے گی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو ٹھیک ہے، عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے عمل کو محفوظ رکھنا، اپنے عمل کو بچا کے رکھنا، یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اس لیے سارے ساتھیوں سے ہماری یہی گزارش ہوتی ہے کہ سیکھ کے پوچھ کے اعمال کو کریں تاکہ ہمارا اعمال مکمل ہو. آج اعمال کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں اس لیے نہیں آتی کہ ہم اس کو اس کی شرائط اور ضوابط کے ساتھ، اس کے طریقے کے ساتھ نہیں کرتے، پوچھ کے نہیں کرتے، بس ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق ہر چیز کرتا ہے. اس وجہ سے زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ اس بات پہ قادر ہے ہر چیز پر، اور انشاءاللہ اگر ہم اعتکاف کو واقعی صحیح طریقے سے سیکھ کے پوچھ کے اور وقت کو ضائع کیے بغیر قیمتی کریں گے تو دیکھیے کہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی. اللہ تعالیٰ اور بڑھائے گا، آگے لے کر جائے گا انشاءاللہ. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھ کر بات کرنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس کو قبول فرمایا اور ہمارے اعتکاف کو بھی قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ اعتکاف ہمارے لیے رکھنا بھی آسان کرے. اگر آ جائیں ان دنوں میں، ہاں جی، اگر یہ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران عورت کو جو ماہواری آتی ہے ہر مہینے میں، اگر وہ تکلیف آ جائے، تو اس میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ روزہ شرط ہے اعتکاف کے لیے. اب جیسے ہی کوئی ایسا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. تو ایسی عورت کیونکہ یہ شرعی طور پر مجبور ہے، اسی وجہ سے جیسے ہی اس کو وہ ایام شروع ہو جائیں اور اس کو خون نظر آ جائے تو اس عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. لیکن وہ اس پر گنہگار نہیں ہوگی، اور ایک دن کیا اعتکاف اس پر ضروری ہوگا کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے.
اللہ تعالیٰ ہمیں جی ہاں ایک بات اور، یہ جو ہمارے یہاں ساتھی ہوتے ہیں نسوار وغیرہ اور سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے تو بہتر یہی ہے کہ ان دنوں میں اس چیز کو چھوڑ دیں. ہو سکتے ہیں ان دنوں میں چھوڑنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جان چھڑا دے. لیکن اگر کوئی ایسا مصر ہے، ایسا بیمار ہے کہ وہ اس کی جان ہی نہیں چھوٹتی، تو اس کے لیے طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر مسجد سے استنجا خانے کے لیے نکلے تو نسوار اگر استعمال کرتے ہیں تو گولی بنا لی، جلدی سے ڈال لی، اور وہاں استنجے کے جب مصروف ہیں تو منہ میں گولی اور جیسی بس آئے اور نکال دیں. اسی طرح سگریٹ بھی وہاں پر اگر 2-4 وہ یعنی لے لے یا اس طرح کی کوئی بات کر لے. اچھا یہ بات تو بتا دیں. تو اس لیے نشے کی صورت یہ ہے کہ وہ چلتے چلتے وہاں سے استنجا خانے کی طرف جاتے ہوئے اور استنجا خانے میں مصروفیت میں ساتھ ساتھ نشہ کر لیں، یعنی کوئی بھی جو سگریٹ یا نسوار استعمال کرتے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے لیے رک نہیں سکتے. اس سگریٹ کے لیے اگر عام مثال تو اپنا پیشاب سے ایک آدمی فارغ ہو چکا ہے، استنجے سے فارغ ہو چکا ہے، اب سگریٹ پینے کے لیے تھوڑی دیر بھی ذرا سا بھی رکے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اس کو کریں. باتیں کرنے کے بارے میں ساتھیوں نے سوال کیا کہ آیا ہم باتیں کر سکتے ہیں عورتیں یا مرد؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کہا کہ پہلی بات یہ کہ لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہو. ضرورت کے اعتبار سے جو بات ہو وہ مرد بھی اعتکاف کے دوران میں بھی، عورت بھی اعتکاف کے دوران میں کر سکتی ہے. گھر کی عورت ان کے ساتھ آ کے کوئی بات کرے تو اس کو اس کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا کمی کوتاہی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور صحیح معنی پہ یا اللہ جس طرح تو چاہتا ہے اللہ اس طرح ہمیں اعتکاف کرنے کی توفیق دے دے. وما علینا الا البلاغ.